بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرو اور مت کرو، آج کا لیسن ہمارا کرو پر ہے، اسکرو ورڈز جس میں احکامات، طلب یا التجا کے میننگ آتے ہیں۔ واحد ہم نے 3 زبر والے الفاظ پڑھے، سجدہ اس کی جمع سجدو، اسی طرح اسجد سجدہ کر، اور جمع آخری حرف کی جزم کو پیش میں بدل کر واو الواء کا اضافہ اسجدو، بہت سے لوگوں کے لیے سجدہ کرو۔ ہم 3 زبر والے الفاظ پڑھ چکے ہیں، مطلب اس نے کیا، مثلا سجدہ اس نے کیا، 3 زبر والے الفاظ کی جمع سجدو۔ اب ہم انگلش میں ایک ورڈ اسکرو ورڈ کے بارے میں پہلے تعارف پڑھ چکے ہیں، اس کی مثالیں ہیں اذکر، انزل، اغفر، ارحم۔ تو نیکسٹ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے قومی اور قوم میم چھوٹی یہ کے ساتھ یا کے ساتھ قومی، اس کا مطلب میری قوم، اور قومی کے نیچے زیر ہو تو میم کے نیچے زیر ہو تو پھر بھی۔ تو جب کسی ناؤن کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اس کا مطلب بھی میری ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے اعدت، تیار کی گئی۔ یہ مؤنث کی پہچان، آخر میں تا ساکن ہو تو مؤنث کی نشانی ہے، جس طرح اردو میں عورت کے آخر میں تے ہے، اسی طرح عربی میں نا تے آتا ہے تو اس کا مطلب مؤنث ہے۔ نا اگر کسی فعل کے ساتھ جڑتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کمال کا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کمال کے حروف میں سے نہ ہے یا تا فیملی میں سے ہے؟ تو اس کا تا فیملی میں سے اگر ہوگا تو اس کے روٹ ورڈ کے آخری حرف پر جزم ہوگا، اور کمال کے حروف سے ہوگا تو آخری حرف پر حرکت ہوگی۔ مثلا جعلنا میں جو نون الف نا ہے یہ تا فیملی میں سے ہے، اس کے معنی ہم نے بنایا، اور جعلنا کمال فیملی کے حروف میں سے ہے نون الف نا، اس کا مطلب اس نے بنایا ہمیں۔ آگے ہے ہمارے پاس اسکرو کی نشانیاں۔ پہلی نشانی اس کی یہ ہے دوسرے اور آخری حرف پر جزم۔ دوسرا حرف یعنی اشکر میں دوسرا حرف شین ہے، اس پر جزم، اور آخری حرف را ہے اس کے اوپر بھی جزم ہے، اشکر، اور اس کی جمع اشکرو۔ اقتل، اور اس میں بھی کاف دوسرے حرف پر اور لام آخری حرف پر جزم ہے، اس کی جمع اقتلو، اسبرو۔ تیسرے حرف پر پیش ہو تو پہلے پر پیش، یعنی کہ جیسے اشکر ہے اس کے تیسرا حرف کاف ہے، اس پر پیش ہے تو پہلے حرف پر بھی پیش ہوگی، اشکر میں الف پر پیش ہے۔ اسی طرح اسبر میں تیسرے حرف یعنی با کے نیچے زیر ہے تو الف کے نیچے بھی زیر آئے گی۔ اس کی دوسری نشانی ہے کہ ہم نے پڑھا دوسرے اور آخری حرف پر جزم ہو تو اسکرو ورڈ ترجمہ التجا یا حکم ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا تو آمنو، اس کی اگزامپل آمنو کا مطلب ہے وہ ایمان لائے۔ آمنو جو ہے آمنا 3 زبر والے الفاظ میں سے ہے، آمنا کی جمع آمنو ہے۔ آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے۔ لیکن ایک اور ہر لفظ ہے آمینو، اس میں الف کے بعد آنے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ایمان لاؤ، اس کا مطلب ہے ایمان لاؤ، یعنی یہاں حکم ہے ایمان لاؤ، تو یہ اسکرو ورڈ میں شمار ہوتا ہے۔ اب اگر نا سے پہلے زیر آئے تو وہ بھی اسکرو کی نشانی ہوگی۔ مثلا اہدینا جو ہے یہ اہدینا میں نون الف نا سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہ بھی ایک اسکرو کی نشانی ہے۔ اہدینا ہمیں ہدایت دی، ادخلنا ہمیں داخل کر، اس میں بھی التجا ہے۔ اخرجنا ہمیں نکال، یہ بھی ایک اسکرو ورڈ ہے جس کا مطلب التجائیہ ہے۔ اوپر دی گئی مثالوں میں ادخلنا کا لام اور اخرجنا کا جیم ساکن ہے، اس سے پہلے آنے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور زیر التجا ہے۔ اسکرو ورڈ پیٹرن رکھنے والے الفاظ کی تیسری نشانی تشدید اور زیر۔ اگر لفظ کے حرف پر دوسرے حرف پر تشدید ہو اور نیچے زیر ہو تو یہ اسکرو کی تیسری نشانی ہے۔ مثال ہے نجنا ہمیں نجات دے۔ چوتھی نشانی تشدید کی زبر اور زیر میں فرق۔ تشدید کے نیچے زیر اسکرو کی نشانی ہے، جبکہ تشدید کے اوپر زبر اسکرو نہیں ہے۔ جیسے مثال ہے یسر آسان کر، زیر کا مطلب طلب اور التجا، لیکن یسر کا مطلب آسان کیا، زبر کا مطلب حکم ہے،
غرقنا جزم سے پہلے زبر ہے تو مطلب ہم نے ڈبویا، اغرقنا ہم نے ڈبو دیا۔